اور ناظرین، پنجاب کے بعد اب بات کریں گے گلگت بلتستان کی، اور یہاں سے وادی ہنزا کے حسین نظاروں سے مزین رپورٹ موصول ہوئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں ہوں اسد اللہ غازی، اس وقت میں ہنزا نگر کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر علی آباد میں ہوں۔ قدرت نے اس خطے کو لازوال حسن سے نوازا ہے۔ سطح سمندر سے 12,000 فٹ بلندی پر واقع حسین و جمیل وادی ہنزا نگر، جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے سیاحوں کی سیر و تفریح کا مرکز مانا جاتا ہے اور اپنی خوبصورتی کے باعث منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ راکا پوشی اور گولڈن پیک اپنی بے نظیر خوبصورتی کے باعث پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ان چوٹیوں کے علاوہ 50 سے زائد بلند و بالا برف پوش پہاڑ ہنزا نگر کے حسن کو چار چاند لگاتے ہیں۔ ان پہاڑوں میں دیران پیک، پلتر پیکس گروپ، لیڈی فنگر پیک، لبکار سا پیکس گروپ، بٹورا وال پیکس، ششپار پیک اور سنگی مرمر شامل ہیں، جو ہنزا نگر آنے والے سیاحوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قدرتی حسن سے مالا مال اس علاقے کی بلند و بالا چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں، جو دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ ان کے علاوہ اس علاقے میں مختلف گلیشیئرز، جھیل اور سیر و تفریح کے مقامات موجود ہیں۔ ان میں بٹورا ٹریک، بٹکوشی ٹریک، یونزی بن ٹریک، پٹونداس ٹریک، تغافری لیک، بوریت لیک، رشفری لیک وغیرہ شامل ہیں۔ اس خطے میں موسم سرما میں درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ اس کے برعکس گرمیوں میں موسم خاصا خوشگوار ہوتا ہے اور درجہ حرارت 30 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ پہاڑوں پر برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے اور پانی مختلف آبشاروں کی صورت میں دریائے ہنزا میں جا ملتا ہے۔ گرمیوں کے دنوں میں ہنزا نگر کی شامیں پرلطف ہوتی ہیں اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر اس علاقے میں سیاحوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ اس علاقے کے بیشتر لوگوں کی معیشت کا انحصار بھی سیاحت پر ہے۔ 9/11 کے واقعے کے بعد غیر ملکی سیاحوں نے اس علاقے کی طرف آنا کم کر دیا ہے۔ ایک وقت تھا جب گرمیوں میں ہنزا میں مقامی افراد کم اور غیر ملکی سیاح زیادہ نظر آتے تھے، لیکن ملکی حالات کی خرابی اور صوبہ سرحد میں فوجی آپریشن کی وجہ سے حالات بدل گئے اور سیاحوں کی آمد میں کمی واقع ہوئی۔ اس سے پہلے گلگت بلتستان، سوات اور بانا شمالی علاقہ جات کہلاتے تھے، اس لیے غیر ملکی سیاح گلگت بلتستان آنے سے کتراتے تھے۔ موجودہ حکومت نے گلگت بلتستان خطے کو اپنا الگ نام اور پہچان دیا ہے، اس لیے اس سال غیر ملکی سیاحوں کا آنا متوقع ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ محکمہ سیاحت مقامی اور عالمی ذرائع ابلاغ میں گلگت بلتستان کی تشہیر کر کے اربوں روپے کا زر مبادلہ حاصل کرے۔ محکمہ سیاحت مقامی اور عالمی ذرائع ابلاغ میں گلگت بلتستان کی تشہیر کر کے اربوں روپے کا زر مبادلہ حاصل کیا جائے۔ کیمرامین احمد برچہ کے ساتھ اسد اللہ غازی، دنیا نیوز، ہنزا نگر۔ اور اب باری ہے جنت نظیر وادی کشمیر کی، اور یہاں سے ہمیں آزاد کشمیر یونیورسٹی میں فن پاروں کی نمائش سے متعلق رپورٹ موصول ہوئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں برطانیہ کے کئی شہروں کے ساتھ جڑواں شہر کا آزاد رکھنے والے میرپور شہر کے لاری اڈا میں۔ یوں تو آزاد کشمیر کے شہر میرپور کو بین الاقوامی شہر کی حیثیت حاصل ہے اور مختلف ادوار میں اس شہر کو برطانیہ کے شہر برمنگھم، مانچسٹر، بریڈفورڈ اور لندن کے ساتھ جڑواں شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہاں کے تارکین وطن کی اپنی محنت کی کمائی، عالیشان محل نما کوٹیاں اور خوبصورت شاپنگ پلازے ہیں۔ اگر حکومتی اداروں کی کارکردگی پر نظر دوڑائی جائے تو مایوسی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ میرپور شہر کا لاری اڈا میونسپل کارپوریشن کے زیر انتظام ہے۔ یہاں سے آزاد کشمیر بر اور پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں سینکڑوں گاڑیوں کے ذریعے روزانہ ہزاروں مسافر سفر کرتے ہیں۔ لاری اڈا کے چاروں طرف گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جس کے باعث مسافر یہاں سے موذی امراض کا تحفہ بھی لے کر جاتے ہیں۔ بارش کے بعد یہ اڈا جوہر کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، جو کہ میونسپل کارپوریشن کے اعلیٰ حکام کی نااہلی کا منہ ملتا ثبوت ہے۔ بارش اور سخت دھوپ میں مسافروں کے بیٹھنے کے لیے کوئی مسافر خانہ نہیں۔ پورے لاری اڈا کے لیے صرف 2 لیٹرین بنائی گئی ہیں، وہاں پر بھی صفائی کا کوئی خاطر خواہ انتظام موجود نہیں۔ دہشت گردی کے موجودہ حالات کے تناظر میں سیکورٹی کا سرے سے کوئی بندوبست ہی نہیں کیا گیا۔ نہ صرف مسافروں کو بغیر چیکنگ کے سوار کیا جاتا ہے، بلکہ مشکوک اور لاوارث سامان بھی کئی دیر یوں ہی پڑا رہتا ہے، جس کے باعث کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ شہریوں نے حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تارکین وطن کے شہر میرپور کے لاری اڈا کو صاف ستھرا رکھنے اور دہشت گردی سے بچاؤ کے لیے بھی خصوصی انتظام کیا جائے۔ نیز مسافروں کے انتظار کے لیے مسافر خانہ بھی بنایا جائے۔ کیمرہ مین مظہر بٹ کے ساتھ مصدق چودھری، دنیا نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔ اور کشمیر کے بعد اب بات کریں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی، اور یہاں سے جاپانیز پاک کی حالت زار پر خصوصی رپورٹ موصول ہوئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
میں اس وقت موجود ہوں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے جاپانیز پارک میں، جو 1985 میں جاپان کے اشتراک سے کھولا گیا تھا۔ جاپانیز پارک جاپان کی حکومت کا پاکستانی عوام کو ایک تحفہ تھا، جس نے چند ہی دنوں میں بچوں میں مقبولیت حاصل کر لی اور اسلام آباد کا ایک مقبول تفریحی مقام بن گیا۔ یہ پارک ماگرا ہلز کے دامن اور اسلام آباد کے چڑیا گھر کے ساتھ واقع ہے۔ اس پارک میں مختلف اقسام کی سلائیڈز اور جھولے موجود ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس بے پناہ مقبول پارک کی مقبولیت میں بھی کمی آ رہی ہے اور یہاں آنے والے بچوں کی تعداد بتدریج کم ہو رہی ہے۔ اس پارک کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث یہاں لگے جھولوں کی حالت خراب ہو چکی ہے۔ مینٹیننس اور صفائی کی کمی جاپانیز چلڈرن پارک کی مقبولیت میں کمی کا سبب بن رہی ہے۔ سی ڈی اے کے پارک ڈائریکٹوریٹ کے مطابق پارک میں نصب جھولوں کی دیکھ بھال اس وجہ سے ممکن نہ ہو سکی کہ جھولوں میں لگے میٹیریل پاکستان میں دستیاب نہیں۔ سی ڈی اے کے مطابق اس پارک کی مکمل تزئین و آرائش صرف تب ہی ممکن ہے جب جاپان پاکستان کی مدد کرے۔ انتظامیہ کی عدم توجہ اپنی جگہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہاں پر آئے ہوئے افراد غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ ہی پارک میں لگے جھولوں کا استعمال صحیح طرح کرتے ہیں اور نہ ہی پارک میں صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ کیمرہ مین عثمان چیمہ کے ساتھ ہارون صدیقی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس پروگرام میں میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم نے سماجی و معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ ملک میں جاری ترقیاتی عمل کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ کی تجاویز کی روشنی میں میری دھرتی میری دنیا کو مزید نکھارنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے، پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی دلچسپ اور معلوماتی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی میزبان امینا خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔